بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حاتم طائی بن عبداللہ بن سعد الطائی عرب کے ایک مشہور شاعر اور سب سے زیادہ اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کی وجہ سے معروف تھے۔ وہ قبیلہ طے سے تعلق رکھتے تھے اور نجد کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کی سخاوت اور کرم کی بے شمار داستانیں عربوں کے درمیان صدیوں سے مشہور ہیں اور ان کا ذکر اسلامی تاریخ اور ادب میں بھی آتا ہے۔ حاتم طائی کو نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آج بھی سخاوت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے انہیں خود فاقے کرنے پڑیں۔ ان کی سخاوت کی چند مشہور کہانیاں درجہ ذیل ہیں۔ حاتم طائی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا۔ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حاتم نے سب سے پسندیدہ گھوڑی کو ذبح کر کے اس کا گوشت مہمانوں کی ضیافت کی اور خود بھی نوش فرمایا۔ حاتم کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک دشمن انہیں مارنے آیا، مگر حاتم نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے کھانا کھلایا اور اس کی ضرورت پوری کی، اور اس سخاوت کی وجہ سے دشمن بھی دوست بن گیا۔ ایک بادشاہ جو اس وقت جس کو پتہ چلا کہ حاتم طائی اس سے زیادہ سب لوگوں میں مشہور ہے اور لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کو حاتم طائی کی سخاوت پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ تم اس کو مار کر اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں بہت ہی زیادہ دولت دوں گا۔ وہ جب سپاہی اس شہر میں آیا تو اس نے حاتم طائی جو کہ وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے کہا کہ یہاں رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ حاتم طائی اس کو اپنے گھر لے آئے اور اس کی خوب خدمت کی، اس کو گوشت کھلایا اور اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اپنے کسی کام کے لیے۔ حاتم طائی نے اس کو بہت سارا پیسہ دیا، دولت دی اور اس کی خدمت کی۔ صبح جب وہ جانے لگا تو حاتم طائی نے کہا کہ نہیں، ابھی ٹھہرو اور مجھے اور خدمت کا موقع دو۔ اس نے کہا نہیں، میرا ایک کام ہے، میں اس کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ حاتم نے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں کوئی حاتم نام کا آدمی ہے، میں اس کو قتل کرنے آیا ہوں تاکہ مجھے ڈھیر ساری دولت مل سکے اور میں اپنے کام پورے کر سکوں۔ حاتم نے کہا کہ تمہارا کام آسان ہو گیا ہے، میں ہی حاتم ہوں، تم مجھے مار کر اپنا کام سنوار سکتے ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ حاتم طائی کے پاؤں میں گر گیا اور اپنی تلوار نیچے اس کے پاؤں کے پاس رکھ دی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو میں ایک اتنے اچھے انسان کو مار کر مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے۔ حاتم طائی نے اس سے کہا کہ اٹھو، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو کہ اس کا حاتم کا دشمن تھا ان کا دوست بن گیا۔ ایک اور واقعے میں حاتم کے پاس ایک بڑا خزانہ آیا، مگر انہوں نے اسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے سارا خزانہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ حاتم طائی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے عدی بن حاتم نے بھی ان کی روایات کو جاری رکھا۔ عدی بن حاتم بعد میں اسلام قبول کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے۔ اگرچہ حاتم طائی نے اپنی زندگی میں اسلام نہیں قبول کیا تھا کیونکہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے کا دور تھا، لیکن ان کی سخاوت اور حسن اخلاق کی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں ان کا ذکر عزت و احترام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حاتم طائی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جاہلیت کے دور کے باوجود جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ اخلاقی طور پر بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ حاتم طائی ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں ان کی سخاوت، شجاعت اور مہمان نوازی کی تعریف ملتی ہے۔ ان کی شاعری کا بڑا حصہ ان کی سخاوت اور زندگی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ حاتم طائی کی وفات اسلام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ ان کی قبر اردن کے شہر حائل کے قریب واقع ہے اور آج بھی لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں تاکہ ان کے عظیم اخلاق کردار کو یاد کیا جا سکے۔ حاتم طائی ایک افسانوی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی سخاوت، مہمان نوازی اور بلند اخلاق کی وجہ سے عرب کی تاریخ میں ایک عظیم مقام حاصل کیا۔ ان کی زندگی میں ہمیں دوسروں کی مدد کرنے، حسن سلوک اور
اور دل کی وسعت کا سبق دیتی ہے۔ ایک رات حاتم تائی اپنے خیمے میں موجود تھے جب کچھ مہمان کے پاس آئے۔ حاتم نے اپنے خادم سے کہا کہ مہمانوں کی خدمت کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، لیکن اس وقت حاتم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گھوڑی تھی جو ان کو بہت زیادہ عزیز تھی۔ حاتم نے بغیر کوئی ہچکچاہٹ اپنی گھوڑی کو ذبح کر کے اس کا گوشت مہمانوں کو پیش کر دیا۔ جب مہمانوں کو معلوم ہوا کہ حاتم نے اپنی سب سے قیمتی گھوڑی کو ان کو مہمان نوازی کے لیے قربان کیا تو وہ حیران رہ گئے اور حاتم کی سخاوت کو سراہا۔ یہ واقعہ حاتم کی بے لوث سخاوت کا ایک مثالی نمونہ ہے، جس میں انہوں نے دوسروں کی ضروریات کو اپنی خواہشات پر فوقیت دی۔ حاتم تائی کی سخاوت کے کئی واقعات مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ حاتم تائی کے قبیلے اور ایک دوسرے قبیلے کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں دوسرے قبیلے کے بہت سے لوگ حاتم کے قبیلے نے قید کر لیے۔ جب حاتم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ قیدیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں نے بتایا کہ انہیں کھانے پینے کے لیے مناسب چیزیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنے قبیلے کے افراد سے دور ہیں اور اپنے خاندانوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ حاتم یہ سن کر تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ ان کے قبیلے والوں نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ جنگی قیدی ہیں اور انہیں آزاد کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن حاتم نے کہا انسانیت اور سخاوت سب سے بڑی چیز ہے اور ان قیدیوں کا حق ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کے پاس جائیں۔ چنانچہ حاتم تائی نے اپنی جیب میں سے پیسے دے کر قیدیوں کو آزاد کروایا اور انہیں اپنے قبیلے تک پہنچانے کا بھی انتظام کیا۔ یہ واقعہ حاتم تائی کی عظیم انسان دوستی اور بے مثال سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات اور قبیلے کی رائے کو بلائے طاق رکھا، انسانیت کی فلاح کو ترجیح دی اور قیدیوں کو آزادی کا یقین دلایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔